پاکستان تحریک انصاف کے ہاں لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. اسی طرح دیگر جو چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے تئیں، حتیٰ کہ اب تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے ہاں کیا صورتحال ہے، بات کریں گے اسحاق خان خاقوانی جو پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں ان سے. خاقوانی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا اعتراض استحکام پاکستان پارٹی کو بھی ہے، یعنی یہ ریزرویشنز آپ کے بھی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لیول پلینگ فیلڈ اور پولیٹیکل پارٹیز کا پرابلم ہے، آپ کا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے شکوہ. شکوہ یہ اس لیے یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ جو ماحول بن رہا ہے اس کے اندر الیکشن کا شفاف ہونا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ تاکہ ملک کے اندر استحکام ہو. اور یہ ملک کے اندر اگر استحکام نہ ہوا اور لوگوں نے دوسری پارٹیز نے اس کو برا بھلا کہا اور ان کی بات ثابت ہو گئی جو کہ اس وقت ان کے چیزوں کے خلاف ہو رہی ہیں، تو وہ پھر لوگوں نے اس الیکشن کی بنیاد کو ہی چیلنج کریں گے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا الیکشن کرانے کا کہ آپ کو پتہ ہے 60 ارب روپیہ لگ رہا ہے صرف الیکشن کرانے کے لیے. الیکشن کمیشن ایک آدمی کا خرچ ہے، اور باقی جو 1000 سیٹوں پہ الیکشن ہونا ہے اس میں 5 بندوں کی آپ اگر اوسط بھی لگا لیں تو 5000 کینڈیڈیٹ آپ بتائیں کتنا خرچہ کر رہے ہوں گے. اس کے بعد اگر لوگوں میں یہ تاثر گیا کہ الیکشن میں ان کو صحیح طریقے سے مواقع نہیں ملا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی بھی زیادتی ہو، کوئی پرسنٹیج کم ہے اس وقت جو لوگوں نے بڑھا چڑھا کے اس کو شو کیا ہوا ہے. وہ حالانکہ پچھلی ایوریجز دیکھ لیں تو وہاں پر بھی کاغذات نامزدگی اس طرح ہوتے تھے، مگر اس وقت چونکہ سوشل میڈیا اور دوسرا میڈیا بڑا متحرک ہے تو وہ ہر چیز کو بڑا اجاگر کر کے اس طرح کرتا ہے، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو خاقوانی صاحب اور اس کا حل الیکشن کیا ہے کمیشن کہ الیکشنز نہ کرائے جائے؟ نہیں، اس کا حل یہ ہے کہ انتظامیہ اور جو انٹرم سیٹ اپ ہے ان کو چاہیے کہ اپنے انٹرم سیٹ اپ والوں کو اپنا متحرک ہو کر لوگوں کی تکالیف اگر کوئی ہوئے اور لوگوں کو کوئی اعتراضات ہیں تو وہ دور کرنے چاہیے. تو خاقوانی صاحب براہ راست استحکام پاکستان پارٹی کا لیول پلینگ سے ریلیٹڈ کوئی شکوہ نہیں ہے، اصل میں یو آر ریفرنگ ٹو ادر پارٹیز پرٹیکولرلی پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت شور مچا رہی ہے، یا ان کے ہاں ایک حقاقار ہے. تو آپ کیا اور سمجھتے بھی ہیں؟ لوگ ہیں. اب تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے سر، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے انتخابات کے لیے. بالکل اب کم و بیش 30-35 روز باقی رہ گئے ہیں، تو ایسے میں یہ ریڈریسل کیسے ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو اس وقت لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں ان کی اپیلیں جلد سن کر اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے، تاکہ اور لوگوں کے اندر بتانا چاہیے کہ کس آدمی کا ریجیکشن کس لیے ہوا. اگر 4 آدمی 5 آدمیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو اب ذرائع ابلاغ جو ہیں اس وقت ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک فون ہے اور وہ بڑھا چڑھا کر کہتے ہیں تو وہ الیکشن کو متنازع کریں گے. میں تو اس لیے خاقوانی کہہ صاحب رہا مجھے ہوں بتائیں کہ آئی پی پی میں ٹکٹس فائنلائز ہو گئے ہیں کہ آئی پی پی بیک کینڈیڈیٹ کون ہوگا، اور پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس پارٹی سے ہوگی؟ پرٹیکولرلی پنجاب یا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والے معاملات طے ہو گئے؟ نہیں، ابھی طے نہیں ہوئے. ابھی تو بہت کچھ ہے جو طے ہونا باقی ہے، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سر پہ ہے، الیکشن تھوڑا سا آگے چلے جانے چاہیے؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا الیکشن آگے جانے چاہیے، کیونکہ ماحول الیکشن کا اتنے مہینوں سے اتنا بڑھا ہوا ہے کہ اب ووٹر کو کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے. ووٹر اس وقت سوشل میڈیا اور آپ کے میڈیا سے ماشاءاللہ ہر جگہ پر متحرک ہے خود، اور وہ ان کو مگر پتا آن ہے کہ گراؤنڈ جی تو کوئی آپ الیکشن ان کیمپین نہیں لوگوں نے دکھائی کس دے رہی. کو ووٹ دینا ہے. پہلے لوگ جاتے تھے نا، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ہمارا یہ منشور ہے، آپ ہمیں ووٹ دیں، یہ وجوہات ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ یہ رشتہ ہے، تعلق ہے، آپ مہربانی کریں، اس طرح. اب لوگ ووٹر آگے ہے اور کینڈیڈیٹ پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ ووٹر اس وقت بہت میڈیا سے متاثر ہے. خاقوانی صاحب میرا سوال بڑا سادہ سا ہے نا سر، کہ اس وقت یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں یا پھر الیکشنز کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ
جو لیڈران ہیں پرٹیکولرلی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، ابھی تک ان کی نااہلی سے متعلق جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ سے مشروط ہے. پھر ادھر سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں. اور بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نااہل ہو اور دوسرا اہل ہو، یا تو دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے. تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ہر کیس کی اپنی نوعیت ہے. میں تو ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پرانے ججز نے جب یہ خود اپنے تئیں خاص طور پہ 2-3 جو چیف جسٹس تھے ان کے اوپر تو بڑا سوالیہ نشان ہے. انہوں نے جب یہ لائف ٹائم بین کیا تھا کہ ساری عمر کے لیے تا حیات لوگ جو ہیں، تو وہ بہت زیادتی تھی. یہ ان کی اپنی ذاتی رائے تھی، یہ کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا، کسی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کہیں بھی اس طرح کی سزا نہیں دی ہوئی. قتل کے اندر بھی سزا جو ہے وہ پھانسی کی ضرور ہے، مگر تا حیات وہاں پر بھی نہیں ہے. 14 سال کی سزا ہوتی ہے، وہ بھی 8-9 سال 10 سال 12 سال رہ جاتی ہے اینڈ میں. کوشچن یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو ایک سے اور صرف یہ سزائیں جو ہیں، کیا یہ صرف سیاست دانوں کے لیے سزائیں ہیں؟ کسی اور محکمے کے لیے، کسی اور سوسائٹی کے اندر جج بھی ہیں، افسران بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں جو غلط کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی نواز شریف اہل ہو جائیں گے لائکلی، تو کیا بانی چیئرمین پی ٹی آئی نااہل رہیں گے؟ اور اگر ایسے ہی الیکشنز ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر نتائج قابل قبول ہوں گے، جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا؟ میں شروع میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے مخالفین کو الیکشن سے باہر رکھنے میں اور ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ ان کے اصلی جو جرم ہے ان کا، وہ آپ جرم کو عیاں کریں، اپنے مخالف کو علیحدہ کر کے. بہت بہت شکریہ.